بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، ماہ مبارک کا پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا اور دوسرا مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ درس سیرت پاک کی ہماری یہ 10ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے تو ابتدا میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ کچھ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے مشرف باسلام ہوئے۔ وہ حضرات ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان میں، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، عبادت کیا کرتے تھے، دین سکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین اور وأنذر عشیرتک الاقربین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو علی الاعلان اسلام کی دعوت دی۔ جب دعوت کا چرچا ہونے لگا، کفار و مشرکین کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جانے لگا، جس طریقے پر تھے اس کو غلط کہا جانے لگا، ان کے آباء و اجداد جس طریقے پر تھے اس کو غلط کہا جانے لگا، تو مکہ کے لوگ اور بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی حضرت ابو طالب کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی درخواست کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرما دیا کہ اگر یہ مکے کے لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں اس دین کو اور دین کی دعوت کو چھوڑ دوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، یا میں اس کے راہ میں موت حاصل کر لوں گا، یا اسی راہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ جب یہ بات کہی تو ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے جاؤ، تمہیں جو چاہے کرو، میں تمہاری حمایت کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے طریقوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ بات چیت سے کام نہیں چلے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت سے رکنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی لالچ دی، عورتوں کی لالچ دی، سرداری کی لالچ دی، لیکن اس سے بھی جب کام نہیں چلا تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دھمکانا شروع کیا، تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے ہوتے ابو جہل نے ایک آدمی سے کہا کہ آج فلاں محلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو اونٹ کی اوجھ محمد کے اوپر لا کر ڈال دے؟ ایک آدمی بدبخت کھڑا ہوا، وہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے کہ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر وہ اونٹ کی اوجھ رکھ دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، پورے کپڑے اور بدن خون سے آلود ہو گئے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر خبر دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی آئی اور اپنے ابو کے جسم سے، اپنے ابو کے بدن سے، پیٹھ سے، پشت مبارک سے وہ اوجھ ہٹائی اور لوگوں کو طعنہ برا بھلا کہنے لگی اور لوگوں کو اس کام سے روکنے لگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ حرم شریف میں آتے
تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی تو لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچایا اور گھر پہنچایا۔ یہی حال صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا سردار امیہ بن خلف تھا اور مکے کا بڑا تاجر اور مالدار تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا سردار انہیں تکلیف پہنچانے لگا، گرم ریت پر ان کو سلا دیتا اور اسلام سے پھر جانے کی، اسلام کو چھوڑ دینے کی وہ دھمکی اور ترغیب دیتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہا کرتے، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ تکلیف بڑھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر چاہ رہے تھے کسی طرح حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیں۔ اب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا سے کہا کہ تم اس کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہو، اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں اگر اس کی بہت فکر ہے، اتنی ہمدردی خیرخواہی ہے تو اسے خرید کر آزاد کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہی تھے۔ جیسے اس نے کہا، فوراً کہا بولو کتنی قیمت میں اس کو بیچتے ہو؟ چنانچہ اس نے 5 اوقیہ قیمت لگائی۔ 5 اوقیہ اس زمانے کے اعتبار سے، ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے تقریباً 7 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ قیمت ادا کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، کہ حضرت ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا تھا۔ اسی طرح مکہ کے اندر حضرت سمیہ اور ان کے خاوند حضرت یاسر، آل یاسر جن کو کہا جاتا ہے، کمزور لوگ تھے، غریب قسم کے لوگ تھے، اور مکے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو غریب ہوتا تھا یا کوئی غلام ہوتا اور وہ ایمان لے آتا، اسلام قبول کر لیتا، تو اس پر مکے کی زمین تنگ ہو جاتی تھی، لوگ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدبخت ابو جہل نے ان کے پیٹ میں نیزہ مار کر، ان کے نازک جگہ پر نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں نے تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کرو، یقیناً اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے اور مکے کے اندر وہ تلوار بنایا کرتے تھے، اور لیکن وہ ایک ام انمار نام کی ایک خاتون کے غلام تھے، اور وہ عورت ان پر بہت سخت ظلم کیا کرتی تھی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ لوہا پگھلانے کے لیے، جب لوہے کو تلوار بنانے کے لیے جب لوہا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور لوہا جب گرم ہو جاتا ہے تب کر، تو وہ تپتا ہوا لوہا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر اور جسم کے دوسرے حصوں پر رکھا جاتا تھا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن اس کی وجہ سے داغدار اور زخمی ہو جاتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کی استقامت تھی، ثابت قدمی تھی کہ ایک مرتبہ جو بھی صحابیہ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، پھر ایمان چھوڑنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ایمان ان کے دلوں میں ایسا بچ جاتا تھا کہ پھر ان کے لیے دنیا کی ساری دولت اور ساری نعمت قربان کرنا آسان ہو جاتا تھا، سب کچھ اس کے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس ظلم و ستم کے سامنے کبھی بھی اپنا ہتھیار نہیں ڈالتے تھے، کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔
اور ایک بات بتلاتا چلوں کہ ایسا نہیں تھا کہ مکے میں صرف کمزوروں پر اور غلاموں پر ظلم ہوا کرتا تھا، نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے ہیں، مکے کے بڑے خاندان کے فرد ہیں، جن کو اب تک مکے کے لوگ امین و صادق کہا کرتے تھے، وہ بھی جب مکے کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ طعنہ دیتے، برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، نماز پڑھتے تو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے رسی سے باندھ دیا اور ان کو سخت تکلیف پہنچائی اور ان کو جوتوں سے، ہاتھوں سے، لاتوں سے مارا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے کسی طرح ان کو بچا کر گھر لے گئے۔ تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایمان پر، اسلام پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور ان کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد اور ان کے لوگ تو اسلام سے باز آنے والے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں، اور دن بدن صحابہ کرام پر تکلیفیں بڑھ رہی تھی، ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ 2-4 واقعات بیان کیے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام پر کیسا ظلم ہوتا تھا، ان کو کیسا ستایا جاتا تھا، کیسی تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب یہ مکے کے لوگ ظلم سے باز آنے والے نہیں ہیں اور دن بدن صحابہ کرام پر ظلم بڑھ رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام کو حبشے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے ایمان اور اپنے جان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ حبشہ کی ہجرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مشورہ دیا، اور سب سے پہلی حبشہ کی ہجرت میں کتنے صحابہ اور صحابیات تھی، پھر وہاں کیا ہوا، پھر دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی، اس میں کتنے افراد تھے، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں سنیں گے۔ آج کی جو مجلس ہے اور آج جو باتیں بیان کی گئی، ان سب کا خلاصہ یہی، جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں، ایمان والا گھبراتا نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے ایک بات کہہ دوں، آج ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، انہوں نے رمضان مبارک کی مناسبت سے کچھ نصیحت کی، کچھ بات فرمائی، اور حالات کی مناسبت سے بھی کچھ بات کہی۔ ایک بات انہوں نے یہ بتلائی، ارشاد فرمائی کہ دیکھو بیٹے، اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو دن بھر دولت کمانے میں، پیسہ جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ بھی اب پریشان ہو گئے ہیں، حکومت کو کوسنے لگے ہیں، گالیاں دینے لگے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں، ذہنی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں، فقر و فاقہ اور تنگی میں ہے، جس کی وجہ سے اب وہ برا بھلا کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک طرف ایمان والے ہیں کہ ایمان والے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ گزار رہے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بات بتلائی کہ چونکہ دوسرے مذاہب کے یہاں، دنیا والوں کے یہاں دنیا ہی سب کچھ ہے، یعنی دنیاوی زندگی ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، اس دنیا کی زندگی کی خوشی، یہاں کا سکھ، چین، راحت، عافیت، یہی ان کے لیے سب کچھ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جتنی عیش کے ساتھ، جتنی آرام راحت کے ساتھ گزارنی ہے گزار لی جائے، دنیا کی زندگی ختم، سب کچھ ختم۔ لیکن ایمان والوں کے یہاں عقیدہ آخرت ہے۔ کل میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو اہم پوائنٹ تھے،
اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی دعوت دیا کرتے تھے کہ لوگوں، یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہاں حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال کا وہاں جنت بدلہ ہے اور برائی کا بدلہ جہنم ہے۔ تو ہم ایمان والوں کے سامنے چونکہ عقیدہ آخرت ہے، ہم ایمان والوں کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو مختصر سی 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہاں جتنے اعمال اچھے ہوں گے وہاں کی زندگی اتنی ہی راحت، چین، سکون اور آرام والی ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں کبھی چین ہے، کبھی سکون ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی بیماری ہے، سب کچھ ہے۔ ایمان والا سمجھتا ہے کہ یہاں کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا، لیکن ایک حدیث پاک یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بدلہ ہے، اور اسے راحت پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ یعنی دونوں طرف ہمارے ہاتھ، یوں سمجھیے دونوں ہاتھ میں لڈو ہی لڈو ہے، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، آدمی صبر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور یہ حالات تو کچھ دن کے لیے ہیں، پھر ختم ہونے والے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر صبر کا ملنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ایک چین، سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اس کے دل میں حالات کی وجہ سے خوف، گھبراہٹ، پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں پر ہم سمجھ لیں کہ جب انسان پر کوئی حالات آتے ہیں تو ان حالات کی وجہ سے انسان ہونے کی حیثیت سے فطری اور طبعی تکلیف ہوتی ہے، اور ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا تو دل میں دکھ ہوا، درد ہوا، تکلیف محسوس ہوئی، یہ تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہوتا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ایک بیٹے، بلکہ حضرت ابراہیم کے انتقال پر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے، رو رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے رونا تو آتا ہی ہے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے تکلیف پر، پریشانی پر، دکھ، درد اور تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ایمان والے کا دل مطمئن ہوتا ہے، اندر سے وہ پریشان نہیں ہوتا کہ ہائے اب کیا ہوگا، کیسے حالات ہیں، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور انشاءاللہ یہ حالات جلدی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی ہمیں اجر دیں گے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کی برکت ہے کہ آدمی اعمال میں لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے، یہ جو سبق ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں۔ جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ حالات سے آدمی حالات مانگے نہیں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت مانگے، لیکن اگر حالات آ رہے ہیں تو اس پر صبر کرے، استقامت اختیار کرے، اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے رہیں، اور ایسے حالات میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ رب العزت جلدی سے حالات کو ختم کر دے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ آج کے درس و آج کے سبق کا اہم پہلو ہے، اور ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا سبق ہے کہ جیسے صحابہ کرام پر حالات آئے تو انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، ثابت قدم رہے، ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آخرت پر ان کی نظر رہی کہ ان تکلیف اور مصیبتوں کا اجر آخرت میں ملنے ہی ملنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ انہوں نے ایک بات اللہ والے کی خدمت میں جو جانا ہوا تو انہوں نے ایک بات یہ بھی عرض کی، بتلائی کہ یہ آدمی سے اللہ رب العزت اگر کوئی دین کا کام لے رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا،
لیکن اللہ رب العزت نے نبوت والا کام جاری رکھا ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور نبوت کے بہت سارے شعبے تھے، تو آدمی سے دین کا جس شعبے کا بھی کام ہو رہا ہو، جس شعبے میں بھی اللہ رب العزت سے خدمت لے رہے ہوں، اللہ کا شکر ادا کر کے اس میں لگے رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کار نبوت میں ہمارا حصہ لگا رہے ہیں۔ اسی کی برکت ہے کہ آدمی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ہم سب کو توفیق بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے، اور حالات کو اللہ رب العزت جلد سے جلد ختم فرما کر عافیت کے ایام لے آئے۔ آنے والے دنوں کو اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں امن و امان و خیر و برکت والے ایام بنائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ